الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند تمام دوست احباب، مائیں بہنیں بیٹیاں سب درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت ہی واجب التعظیم والتکریم برادری محترم جناب ضیاء اللہ چودھری صاحب آج کی اس روحانی، وجدانی، ادبی اور بہت ہی خوبصورت محفل کے میزبان، ان کی طرف سے ان کا ایک بھائی ہونے کے ناطے میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ محترم المقام، واجب الاحترام برادری اکبر جناب چودھری ذکاء اللہ صاحب، محترم المقام واجب الاحترام برادری اکبر جناب چودھری ثناء اللہ صاحب، چیئرمین یونائٹڈ آٹو انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، محترم المقام برادری اکبر جناب سرفراز احمد گوندل صاحب، محترم المقام واجب الاحترام جناب حافظ عبید اللہ چودھری صاحب و دیگر جتنے بھی معززین علماء کرام، ثنا خانان رسول، میری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں۔ چودھری ضیاء اللہ صاحب کی طرف سے میں آپ تمام احباب کو آج کی اس مجلس محفل میلاد مصطفیٰ و مرتضیٰ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ سفر تقریباً 30 سال سے جاری ہے اور ان 30 سالوں میں آج کی یہ جو مجلس ہے بالکل منفرد ہے۔ پہلے جو مجلس ہوتی تھی وہ اور طریقے کی ہوتی تھی، مگر آج ضیاء اللہ صاحب نے فیملی کو اکٹھا کیا ہے، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، چچوں کو، ماموں کو۔ آج مائیں بھی موجود ہیں
باپ بھی موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہے، اس لیے میں نے آج کا گفتگو کا عنوان اور مضمون فیملی میٹرز کے متعلق ایک چھوٹا سا جز جو کہ کل پر محیط ہے، خاندانی نظام کی جو بنیاد ہے، وہ اس قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور چونکہ یہ درس قرآن ہے، میری بیٹیوں سے التماس ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس گفتگو کو سنیں، باقی ہر چیز کو بھول جائیں۔ میں نے 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو ذکر ہیں، ایک خالق کا ہے اور ایک اس کی مخلوق کا ہے، مگر مضمون سے پردہ اٹھانے سے پہلے میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ جو چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جتنی بھی خوشگوار کیفیات ہوں، کسی نہ کسی وقت انسان ان خوشگوار کیفیات سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عبادت، تلاوت، درود و سلام، استغفار، ان سے بڑا کوئی عمل مومن مسلمان کے لیے نہیں ہے، مگر اس سے بھی انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں کہا کہ جب تم میرے ذکر سے بیزار ہو جاؤ تو کیا کرو، جب تم قرآن کی تلاوت سے بیزار ہو جاؤ تو کیا کرو، جب میرے سجدوں سے بیزار ہو جاؤ تو کیا کرو۔ کروڑوں ایسے ہیں جو سجدے نہیں بھی کرتے، اللہ ان کو بھی اربوں خربوں کے حساب سے دے رہا ہے۔ کروڑوں ایسے ہیں جو اس کی حمد کو اچھا ہی نہیں سمجھتے اور اس کے ہونے کا بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ ہے بھی کہ نہیں۔ ان کے گھر بھی رزق کی فراوانی ہے، لیکن یہ ایک آیت مبارکہ میں ایسا موڑ ہے کہ اس جملے کی اور اس بات کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجاگر کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کر رہا ہے۔ اے میرے بندو، اے انسانوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب بیچ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو الگ کر دیا، مخلوق سے ڈائریکٹ مخاطب ہو گیا، انسان سے، مگر ان انسانوں میں سے کس سے؟ جو اولاد ہے، اولاد سے مخاطب ہوا۔ والدین سے اس آیت مبارکہ میں خطاب نہیں ہے، اولاد۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم جب بھی بندگی کرو، جب بھی عبادت کرو، صرف اپنے رب کی کرو، اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا، اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ ماننا، اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا خالق نہ ماننا، رازق نہ ماننا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ابھی ماں باپ ہیں یا نہیں، مگر اولاد ضرور ہیں۔
کیونکہ کوئی انسان ماں باپ کے بغیر اس کائنات میں آتا ہی نہیں، لہذا میں اولاد سے مخاطب ہوں، اور پھر ایسی اولاد جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو اللہ کو تسلیم کرتی ہے، جو اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاتی ہے، جو اللہ کو اپنا خالق، اللہ کو اپنا مالک، اللہ کو اپنا رازق اور اللہ ہی کو اپنا پروردگار جانتی ہے، میں اس اولاد سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے بندو یاد رکھنا اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنی عبادت کا کہہ کے جو اگلی بات کر رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خالق ہے، وہ سورج کا بھی خالق ہے، آسمانوں کا بھی خالق ہے، زمینوں کا بھی خالق ہے، زمینوں کا بھی خالق ہے، آسمانوں کا بھی خالق ہے، پوری مخلوقات چھوڑ کے اپنی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کر کے کہ اے بندے سن، میں نہ چاہتا تو تو پیدا نہ ہوتا، میں نہ چاہتا تو تو دنیا میں نہ آتا، میں نہ چاہتا تو تجھے جسم نہ ملتا، میں نہ چاہتا تو تجھے اسم نہ ملتا، میں نہ چاہتا تو تجھے تیرا تشخص نہ ملتا، میں نہ چاہتا تو تجھے تیرا وقار، تجھے تیری عزت، تجھے تیری تعظیم، تجھے تیری توقیر نہ ملتی۔ میں نے چاہا تجھے بنا ڈالا، تجھے عزتوں سے نوازا، تجھے مقام سے نوازا، تجھے مرتبے سے نوازا، تجھے نسبتوں سے نوازا۔ سن میری بندگی کا، میری عبادت کر، اور اپنی عبادت کے ساتھ میں تجھے دوسرا حکم یہ دیتا ہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں اور باپ پر احسان کیا کر۔ ایک ہوتی ہے خدمت، باپ کہے، ماں کہے بیٹا یہ دے دو، دے دیا، خدمت۔ پاؤں دمانا، خدمت۔ بزرگ ہو گئے، ان کے علاج کا بندوبست کرنا، ان کے پہناوے کا بندوبست کرنا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، یہ خدمت ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین پر احسان کرنا۔ یہ اللہ اس اولاد کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے جو کائنات میں آ چکی ہے۔ وہ ماں باپ بنے ہیں یا نہیں بنے، مگر ان کے ماں باپ موجود ہیں جن کے ذریعے وہ اس کائنات میں آیا ہے، جن کے وسیلے سے، جن کے سبب سے اللہ نے اس انسان کو وجود عطا کیا ہے۔ اس انسان خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اور پھر اگر وہ مومن ہو، وہ مسلمان ہو، وہ مصطفیٰ کا غلام ہو، وہ قرآن کا ماننے والا ہو، وہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، تو پھر اللہ کے مزید قریب ہو گیا۔ تو اللہ کریم اس قریب ترین بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے میرے بندے، تو نے اگر مجھے پہچان لیا ہے تو سن، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین پر احسان کرتے رہنا، احسان کرتے رہنا۔ حاضرین محترم، احسان کیا ہے؟ بازار گئے، اپنے لیے کپڑے خریدے، ماں باپ کے لیے بھی لے آئے، یہ خدمت ہے۔ اپنے لیے کھانا بنایا، ماں باپ کے لیے بھی وہ پیش کر دیا، یہ خدمت ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے، ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اے بندے جو تیری خواہش ہے، اے بندے جو تیری ضرورت ہے، اے بندے جو تیرے لیے اہم ہے، اے بندے جو تیرے لیے ضروری ہے، اگر تمہارے ماں یا باپ کا اس پر دل آ جائے تو اپنی خواہش کو ماں باپ کی خواہش پر قربان کر دے، یہ احسان ہے۔ جس انسان نے اپنی خواہش کو ماں باپ کی خواہش پر مقدم کیا وہ احسان نہیں کر رہا۔
اور اللہ تو اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، خواہ بیٹی ہے خواہ بیٹا۔ اے اس خاندان کی بیٹیوں، اے اس خاندان کے بیٹوں، تمہیں جو بھی مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اللہ نے دیا۔ اللہ چاہے تو نانے کی گود سے نواسوں کو چھین لیتا ہے، اللہ چاہے تو دادوں کی گود سے پوتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ چاہے تو ماں باپ ابھی جوان ہوتے ہیں اولاد کو بچپن میں ہی چھین لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے بندے، میں تجھے آزماتا ہوں، کبھی تم سے دولت چھین لیتا ہوں، کبھی تم سے دبدبہ چھین لیتا ہوں، کبھی طاقت چھین لیتا ہوں، کبھی رشتے چھین لیتا ہوں، کبھی والدین لے لیتا ہوں، کبھی اولاد لے لیتا ہوں، اور تمہیں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اگر تو صبر کرتا ہے تو میں تجھے نعم البدل عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن اے بندے، کچھ بھی لے لے، تجھے ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے، ماں باپ ایک مرتبہ ہی ملیں گے۔ کچھ تو وہ ہے پیدا ہونے سے ہی پہلے یتیم ہو چکے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اے بچوں، اے بچیوں، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اللہ کی سب سے بڑی نعمت اپنے والدین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور وہ تمہارا خالق، وہ تمہارا مالک، وہ تمہارا رازق، وہ تمہارا پروردگار، وہ تمہارا معبود جو یہ کہتا ہے سجدے مجھے کرو، قیام میرے لیے کرو، رکوع میرے لیے کرو، ذکر میرا کرو۔ مگر ماں اور باپ کہ جن کو میں نے تمہارے اس کائنات میں آنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے، ان پر احسان کیا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حاضرین محترم، یہ موضوع نہیں ہے میرا، موضوع اگلے الفاظ ہیں، یہ میں صرف اپنے موضوع کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اے بیٹوں اور اے بیٹیوں، تمہاری زندگیوں میں اگر تمہارے ماں اور باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا، ایک أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یاد رکھنا انہیں کبھی اف نہ کہنا۔ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یاد رکھنا اے بیٹوں اور بیٹیوں، یاد رکھنا کہ اپنے ماں اور باپ کو کبھی اف نہ کہنا۔ یہ اف کیا؟ حاضرین محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑی سے بڑی اچھی عبادت ہو، بڑے سے بڑا اچھا کام ہو، بڑے سے بڑے خوب سے خوب تر منزلیں سر کرتے جاؤ تو بالآخر انسان اپنی کوشش سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، بالآخر اپنی محبوب ترین چیزوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، اور بیزاری کی سب سے کم تر کیفیت کو اوف کہتے ہیں۔ ایک بیزاری یہ ہوتی ہے کہ آج کے بعد میں نے یہ کرنا ہی نہیں، آج کے بعد یہ ختم، آج کے بعد جس نے اس چیز کا نام لیا وہ میرا دشمن۔ یہ بیزاری کی انتہائیں ہیں، لیکن بیزاری کی ابتدائیں کم تر ترین بیزاری کیا ہے؟ اوف۔ اور یہ اوف کیا ہے؟ فارسی زبان میں کہیں اس کو کہتے آہ، فارسی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ آہ، اور اردو یا پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اوہ۔ اب آپ سمجھے کہ اوہ کب کہتے ہیں؟ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی آپ کے سامنے اچانک گلاس گرے، اس کے ٹوٹنے کی آواز سے جو بیزاری ہوتی ہے، آپ اس پر یہ کہتے ہیں اوہ۔ آپ کو چوٹ نہیں آئی،
بھائی توجہ ہے؟ آپ کو چوٹ نہیں آئی، آپ کو مالی نقصان نہیں ہوا، 20 روپے کا گلاس ٹوٹا ہے یا 20 روپے کی پرچ ٹوٹی ہے یا 20 روپے کا کپ ٹوٹا ہے، آپ کہتے اوہ یہ اوف کی سب سے کم ترین کیفیت ہے۔ اور پھر میں اور ایک آدمی بتاتا ہوں، بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، دو صحابہ بیٹھے ہیں، ہم مجلس بیٹھے ہیں، ہم مرتبہ بیٹھے ہیں، کسی کی بات اچھی نہیں لگی لیکن جواب نہیں دینا چاہتے کہ کہیں اس کی بے عزتی نہ ہو جائے تو کندھے اچکا دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، کندھے اچکا دیتے ہیں۔ یہ بھی اوف ہے کہ آپ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتے لیکن اوف کر رہے ہیں، اور اگر اسے پتا چل جائے کہ میری بات پر اوف کر رہا ہے تو اسے اس بیزاری کا احساس ہوگا۔ میرے بھائی توجہ کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں؟ اوف بیزاری کی سب سے کم ترین کیفیت کا نام ہے اوف، حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے کسی بھی کام پر اوف کہنے سے منع نہیں کیا۔ اختلاف کرنے کے لیے راستے کھولے ہیں، بھائیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، رشتہ داروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا اختلاف ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا اختلاف ہو سکتا ہے، بزنس پارٹنرز کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہر رشتے اور ہر ناطے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہا، اے کسی کے بیٹے، اے کسی کی بیٹی، اے اولاد آدم، سن تم ہر کسی سے اختلاف کر سکتے ہو، بیزاری کا اظہار کر سکتے ہو، مگر جب معاملہ ماں باپ کا آ جاتا ہے، جب معاملہ ماں اور باپ کا آ جاتا ہے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر وہ تجھے گالیاں بھی دیتے رہے تو تم نے بیزاری کا اظہار نہیں کیا، بیزاری کا اظہار نہیں کیا، ماں باپ کی گالیوں کی بھی تم نے افسوس نہیں کرنا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، ماں باپ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو عزت و ناموس سے سرفراز فرمائے۔ ماں باپ پرلے درجے کا بے وقوف بھی کیوں نہ ہو، بے وقوف بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، انسان ہی بے وقوف ہوتے ہیں، انسان ہی بدتمیز ہوتے ہیں، انسان ہی بد اخلاق ہوتے ہیں، کائنات کی ساری برائیاں انسان میں ہی ہوتی ہیں، انسان ہی ہے کہ اس کے گرد جب شیطانی شکنجہ جکڑا جاتا ہے یہ دنیا بھی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے، قبر بھی جہنم بن جاتی ہے، آخرت بھی جہنم بن جاتی ہے، ساری بدتمیزیاں، ساری بد اخلاقیاں انسان میں ہی ہوتی ہیں، گناہگار بھی انسان ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک ہر وقت دی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو اے ایمان والو، اے کسی کے بھی بچوں اور بچیوں، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی بات سے اختلاف کرنے سے نہیں روکا، اگر روکا ہے تو ماں اور باپ کی بات کرنے سے بھی اختلاف کرنے سے روکا، ماں باپ سے اختلاف نہیں، ماں باپ سے رب نے اپنے ساتھ اختلاف کرنے سے نہیں روکا، کرو، لوگ کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی نوازتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو شخص والدین کا گستاخ ہو وہ کسی صورت میں جنت میں داخل ہو ہی نہیں، جس نے رشتوں کو برباد کیا، رشتوں کو توڑا، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں۔ کائنات کی ہر غمی کا مداوع ہے، کائنات کی ہر مصیبت کو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی گستاخی ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس مصیبت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے اللہ تمہیں پہلے ہی خبردار کر رہا کہ اے بندے، ماں باپ تیرے لیے میری رحمت ہے،
حاضرین محترم، یاد رکھیے ماں باپ جتنے بڑے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے ولی کامل کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ پڑا ہو، میت پڑی ہو، ماں یا باپ، اگر وہ جان جائے کہ اولاد پر اس کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، اگر وہ سمجھ جائے کہ اولاد کے لیے اللہ نے اسے کیا نعمت بنایا ہے، ہاتھ اٹھا کر اگر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر اس میت کے لیے جو اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر اس کے لیے زندگی مانگے تو اللہ ماں باپ کی دعا سے اس مردہ بیٹے میں جان پیدا کر دے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے اولاد کے لیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، ہر ڈاک تیرے لیے لائی لندن سے کتاب، ارے گھر سے ہم سائے کے قرآن منگایا ہوتا۔ ہم ان لوگوں کو دور ہٹا دیتے ہیں جو ہمیں فیملی میٹرز کے اوپر سمجھاتے ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچوں کو آزاد کر دو۔ ہاں بچے آزاد ہیں، مگر محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی، آزاد ہو تم، کائنات کا کوئی فرد تمہیں قیدی نہیں بنا سکتا، محکوم نہیں بنا سکتا، مگر محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عبادتیں بھی کرتے رہو، ریاضتیں بھی کرتے رہو، حج عمرہ طواف بھی کرتے رہو، تلاوتیں بھی کرتے رہو، خیرات بھی بانٹتے رہو، اگر مصطفیٰ کی غلامی نہیں ہے تو یاد رکھو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کے رب نے ایک ہی حکم دیا ہے، اے بندے کائنات کا ہر گناہ کر لینا، کسی نہ کسی وجہ سے معاف کر دوں گا، مگر ماں باپ کا گستاخ نہ بننا، ماں باپ کا بے ادب نہ بننا۔ الٹا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین پر احسان کرتے رہو، والدین تم پر خوش رہیں، جس پر والدین خوش رہیں وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور جس پر والدین خوش نہ ہوں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ساری زندگی ان کو راضی کرنے کے لیے منت سماجت کرتے رہو، ان کے مد مقابل نہ ہو۔ یہ نہ کہو کہ کوئی بات نہیں، اتنے بنگلے تو میرے نام ہوں گے ہی، اتنے پلازے تو میرے نام ہوں گے ہی، وراثت میں اتنا حصہ تو ہوگا ہی۔ ارے یہ کائنات محلات بنے کے بنے رہ گئے، تاجدار چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، شہنشاہ چلے گئے، یہ کائنات جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، سرمایہ ہے یا کچھ بھی ہے، وہ زمین کے اوپر ہی رہے گا۔ زمین کے نیچے جانے سے پہلے انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی، گھڑی بھی اتار لی جائے گی، یہ رش بش کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، ساتھ 3 چادروں میں تجھے اس مٹی کے سپرد کر دیے جائے گا۔ اگر قبر میں تمہیں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے تو وہ والدین کی رضامندی ہے۔ اف ولا تنہرہما، اور پھر فرمایا وقل لہما قولا کریما۔ یہ اولاد کو حکم ہے۔ وہ مثال تو سب نے سنی ہے کہ باپ سے بیٹا پوچھتا ہے، کندھے میں بیٹھا ہوا ہے، ابا جی وہ کیا ہے؟ ابا جی کہتے ہیں بیٹا وہ کوا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ابا جی یہ کیا ہے؟ بیٹا وہ کوا ہے۔ ابا جی یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ کوا ہے۔ وہ پوچھتا جاتا ہے، باپ بتاتا جاتا ہے، وہ پوچھتا جاتا ہے، باپ بتاتا جاتا ہے، سینکڑوں ہزاروں بار ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے، مگر باپ بتاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ بڑھاپے میں ہے،
باپ بڑھاپے میں ہے، اولاد جوان ہے، اولاد سب کچھ کر سکتی ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹا مجھے دوائی کھلا دو۔ اچھا بابا میں ذرا پہلے مارکیٹ سے فلاں کے لیے فلاں چیز لے آؤں۔ توجہ ہے میرے بھائی، میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، غور کرنا۔ اگر کوئی میاں بیوی ہے تو وہ بھی سن لیں، اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو ہر تانا دے لینا، ہر شکوہ کر لینا، مگر اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو کبھی اس کے ماں باپ کا تانا نہ دینا۔ اگر شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر اس کے ماں باپ کا تانا دیتا ہے نا تو آسمان پھٹ جاتا ہے اس کے لیے، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ مقام ہے والدین کا۔ تو باپ ماں جب بوڑھے ہو جائیں تب اولاد کو ان والدین کو سمجھانا یا بتانا نہیں ہے، نہیں، بلکہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب والدین کے ساتھ بات بھی کرو تو بڑے آرام سے کرو، ادب سے کرو، احترام سے کرو، تعظیم سے کرو، ایسا لہجہ اختیار کرو، ایسی گفتگو کا انداز اپناؤ کہ تمہاری گفتگو کے کسی لفظ سے تمہارے ماں باپ تم سے کہیں بیزار نہ ہو جائیں۔ اگر ماں باپ بیزار ہو گئے اور تمہارا قصور بھی ہے، بعض اوقات بچوں کا قصور نہیں ہوتا، بعض اوقات غلط فہمی بھی ہوتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر غلط فہمی بھی ہو جائے، اولاد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ باپ کو سمجھاتا پھرے، ابا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، امی جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہیں۔ اگر انہیں غلط فہمی ہوئی بھی ہے اور وہ ناراض بھی ہے، بس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اے اماں جی مجھے معاف کر دو، اے ابا جی مجھے معاف کر دو، اے لوگوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے بیٹوں، اے میری بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو میرا رب تو یہی سکھا رہا ہے، میرا رب یہ سلیقہ سکھا رہا ہے، میرا رب یہ تہذیب سکھا رہا ہے، میرا رب یہ تمدن سکھا رہا ہے، میرا رب جو سوسائٹی اپنے مصطفیٰ کے غلاموں کی چاہتا ہے اس سوسائٹی کا امتیاز یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کا درس دیتا ہے۔ حاضرین محترم، آج چونکہ ساری فیملی تھی، باہر سے کوئی بھی نہیں تھا، ماں سوائے ہمارے مہمان ثنا خان، علماء اور مشائخ کے، اس لیے میں نے اس بات کو غنیمت جانا کہ آج میں اس کا فائدہ اٹھاؤں اور آپ کو وہ 30 سال پہلے جو بات کرنی چاہیے تھی آج کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آج دور ہی میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں قرآن کیا کتاب سے دور کر دیا ہے۔ پہلے بچے چلو ناول ہی پڑھ لیتے تھے، اب تو ناول بھی گئے، اور یہ سیدھا شیطان ہے، یہ ہے ہی شیطان، اس کے کہنے پر لگنے والا کبھی حق کی پہچان کر ہی نہیں۔ جو کائنات کا جھوٹ ہے وہ آج ہمارے ہاتھ میں، ہاں اس کو سچ ہم نے بنانا ہے جیسے یہ بن رہا ہے۔ اس سے قرآن کی آواز جائے، اس سے خاندان کی محبت کی آواز جائے، اس سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو، مصطفیٰ پر درود و سلام کی آواز بلند ہو، آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی مودت کی بات عام ہو، میرے مصطفیٰ کی ازواج کی تعظیم کی بات عام ہو، میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں اور بیٹوں کی آواز بلند ہو، میرے مصطفیٰ کے اصحاب کی آواز بلند ہو، اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کی آواز بلند ہو، پھر یہ شیطان بھی نہیں رہے گا بلکہ صاحب ایمان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر ایسا ماحول بار بار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کی مجلسیں ہوں اور ہم فیملی میٹرز کے اوپر گفتگو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی محترم المقام واجب الاحترام جناب چودھری ضیاء اللہ صاحب